السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 کا 10واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، لقد بلا شبہ، نصرکم اللہ مدد کی تمہاری اللہ نے، فی مواطن کثیرہ بہت سے مواقع میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور حنین کے دن، اذ جب، اعجبتکم تمہیں تعجب میں ڈالا، تمہیں فخر میں ڈالا، کثرتکم تمہاری کثرت نے، فلم تغنِ عنکم شیئا پھر نہیں کام آئی تم سے۔ کیا چیز نہیں کام آئی؟ تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجہ اس کے جو وہ کشادہ تھی، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، مدبرین پیٹھ دے کر۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اتاری اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل جنودا لم تروہا اور اتارے لشکر نہیں تم نے ان کو دیکھا، وعذب الذین کفروا اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین اور یہی سزا ہے، بدلہ ہے کافروں کا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ متوجہ ہوتا ہے یا توبہ قبول کرتا ہے بعد اس کے جس کی وہ چاہتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ نے 3 آیات پڑھی ہیں۔ یہ شروع والی جو 3 آیات ہیں نا، یہ غزوہ حنین کے بارے میں ہے۔ یہ آپ نے یہ پہلی آیت میں حنین کا نام پڑھا، حنین کے دن۔ حنین ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، ایک میدان ہے، وہاں جنگ ہوئی تھی، جہاد ہوا تھا اس میدان میں، اس لیے اس غزوہ کو، اس جہاد کو غزوہ حنین کہتے ہیں۔ حنین کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، ایک میدان ہے، ایک وادی ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ وہاں 2 قبیلے رہتے تھے کافروں کے، ثقیف اور حوازن۔ حوازن قبیلے کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام گزارے تھے، یعنی آپ کی دایا حلیمہ سعدیہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ یہ دونوں مشرکین کے جو قبیلے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی اور مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کرنی شروع کر دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12,000 کا لشکر لے کر ان کے خلاف جہاد کیا تھا حنین کے میدان میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے نا، یہ فتح مکہ کے بعد کا ہے، یعنی 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے نا، شوال 8 ہجری میں، تو اس کے 18 یا 19 دن کے بعد کا یہ واقعہ ہے غزوہ حنین۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد اب یہ جہاد ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، تو اب اس میں مدینہ کے انصار مسلمان جو تھے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ پھر مکہ فتح ہو گیا، مکے کے جو مسلمان ہوئے، نئے مسلمان ہوئے، وہ بھی اس جہاد میں شامل تھے، تو 12,000 کا ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا، اور مقابلے میں صرف 2 قبیلے تھے کافروں کے۔ تو اس وقت یہ جو اللہ تعالیٰ نے آگے لفظ بیان کیا نا، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں فخر میں مبتلا کر دیا تمہاری کثرت نے، مسلمانوں کو یہ لگا کہ ہماری کثرت بہت زیادہ ہے، ہم کافروں کے مقابلے میں بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ پہلے تو ہوتا تھا نا، آپ نے جتنے غزوے پڑھے ہیں پیچھے، غزوہ احد، بدر وغیرہ، تو اس میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی، کافروں کی زیادہ ہوتی تھی، ہے نا۔ تو اب یہ غزوہ ایسا تھا کہ کافر تھوڑے ہیں اور مسلمان زیادہ ہیں، تو مسلمانوں کی زبان سے یہ کلمات نکلے کہ آج قلت کی وجہ سے ہم پر کوئی غالب نہیں آنے لگا۔ حالانکہ ایسے تو نہیں ہے نا، مسلمان کو تو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنی کثرت، قلت یا اپنے ساز و سامان پہ بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے مسلمان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی جو انہوں نے کہی نا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو سزا پھر ان کو کیسے ملی؟
یہ جو انہوں نے ناز و فخر کیا نا اپنی کثرت پہ، ان کو سزا ملی. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تم پر زمین تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ وہ کشادہ تھی. ان پر تنگ کیسے ہو گئی؟ یہ تھا کہ یہ جو دو قبیلے تھے نا، ثقیف اور حوازن کے، یہ تیر اندازی میں بہت مشہور تھے، بڑے ماہر تیر انداز تھے. تو انہوں نے یک بار کی ایسی تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کے نا قدم اکھڑ گئے، اور بھگدڑ مچ گئی، بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے. بوکھلا کے، ان کو سمجھ نہیں آئی، ایک دم حملے سے نا ان کو سمجھ نہیں آئی، بھاگنا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے تھے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے لگام تھامی ہوئی تھی آپ کی سواری کی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بلا رہے تھے، ان کو آوازیں دے رہے تھے کہ میرے پاس آؤ، اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والے الفاظ پڑھتے، انا نبی لا کذب، کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. وانا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر جب نہیں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر نہیں اکٹھے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اونچی آواز میں لوگوں کو اکٹھا کریں، لوگوں کو آواز دیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت اونچی تھی نا، تو انہوں نے پھر غیرت بھی دلائی اور ان کو پکارنا شروع کیا، یا اصحاب الثمرہ، یا اصحاب الشجرہ، یا انصار، یا مہاجرین. تو اس طرح پھر مسلمان جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھی اتاری. آگے آپ نے پڑھا نا اگلی آیت میں کہ ایسے لشکر اتارے جس کو تم نے نہیں دیکھا، تو وہ فرشتوں کے لشکر تھے. تو اللہ کی مدد بھی ساتھ شامل ہو گئی. تو پھر انہوں نے مسلمانوں نے جام کی لڑائی کی، ایک دفعہ سارے اکٹھے ہو کے کافروں پر حملہ کیا. تو کافروں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. بالآخر اللہ تعالیٰ نے فتح دی مسلمانوں کو، اور اس میں 6000 لوگوں کو قیدی بنایا گیا، اور بہت سا مال غنیمت ملا. بہت سے بکریاں، اونٹ بکریاں ہاتھ آئیں، جن کو جرانہ کے مقام پر، جرانہ ایک جگہ ہے نا، وہاں پر ان کو تقسیم کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فوج میں تقسیم کیا اس مال کو، اور تالیف قلب کے لیے 9 مسلموں کو بہت زیادہ اس میں مال دیا. ٹھیک ہے، اس کو غزوہ حنین کہتے ہیں. یہ میں نے نا آپ کو مختصر اور مین باتیں آپ کو بتائی ہیں. آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ حنین کون سی جگہ ہے، کب لڑائی ہوئی تھی یہ والی، اور کن قبیلوں کے خلاف ہوئی تھی، ہے نا. یہ ضروری باتیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اور مسلمانوں سے کیا غلطی ہو گئی تھی، پھر ان کو کیا سزا ملی، یہ ضروری باتیں آپ نے اس میں یہ یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام، پس نہ وہ قریب جائیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے بعد. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں خوف ہے مفلسی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، پس ان قریب غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا تم کو اللہ، من فضلی، اپنے فضل سے، ان شاء، اگر اس نے چاہا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم حکیم، بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. یہ جو آیت ہے نا، اس کا تعلق شروع والی آیات کے ساتھ ہی ہے. سورۃ توبہ کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ 9 ہجری میں اعلان برات کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے اعلان برات کیا تھا. تو یہ آیت بھی اسی کا حصہ ہے کہ اس سال کے بعد آئندہ مشرکین مسجد حرام میں داخل نہ ہوں. آپ نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ 4 ماہ کی ان کو مہلت دی گئی تھی، اس کے بعد ان کو وہاں سے نکلنا ہوگا. تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ آج کے بعد، اس سال کے بعد آئندہ کوئی مشرک نہیں داخل ہوگا. تو یہ خاص حکم مسجد حرام کے بارے میں ہے. دوسری مسجدوں میں غیر مسلم داخل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ثمامہ بن اسال جو بعد میں تو اسلام لا چکے تھے، لیکن وہ کافروں کا ایک سردار تھا، تو اس کو لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے مسجد نبی میں ہی باندھا تھا، مسجد نبی کے ستون سے ہی باندھا تھا. تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اس نے اسلام قبول کر لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم دوسری مسجدوں میں تو جا سکتا ہے، خاص طور پہ مسجد حرام میں منع ہے ان کا داخلہ.
پہلے تو جاہلیت میں تو ہوتا تھا نا کہ کافر بھی آتے تھے، وہ بھی حج عمرہ کرتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، وہ نہیں اس میں داخل ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ یہ کافر نہیں آئیں گے تو پھر لوگ کم ہو جائیں گے، پھر ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں مکہ کے رہنے والوں کا بڑا ذریعہ آمدن حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ یہ لوگ آتے تھے، وہاں پہ بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے، جیسے اوکاس کا میلہ یا بازار، تو وہاں بھی پھر یہ خرید و فروخت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ لوگ نہیں آئیں گے تو ہم مفلس ہو جائیں گے، ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا، تم خوف نہ کرو، ان قریب تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ان سے پورا کیا ہے۔ آج تک حاجیوں کی اور عمرہ کرنے والے کی تعداد میں کمی نہیں بلکہ زیادتی ہی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں تیل کی دولت ان کو فراہم کر دی۔ پہلے تو پتہ نہیں تھا نا، لیکن بعد میں تو اتنا آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ بہت بڑا ذریعہ آمدن، حج اور عمرہ کرنے والوں سے بھی بڑا ذریعہ آمدن ان کا تیل ہے۔ تو تیل کی سہولت اللہ تعالیٰ نے ان کو فراہم کر دی، جس سے وہ بہت ہی امیر ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ ان سے پورا کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ قاتلو لڑائی کرو، جہاد کرو، الذین ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ یوم آخرت پر، ولا یحرمون نہیں وہ حرام ٹھہراتے، ما حرم اللہ ورسولہ جس کو حرام ٹھہرایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق اور نہیں وہ مائل ہوتے دین حق کی طرف، یعنی دین حق کو قبول نہیں کرتے، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب، حتیٰ یہاں تک کہ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون یہاں تک کہ وہ دیں جزیہ، ٹیکس، جزیہ کا مطلب ٹیکس ہوتا ہے، عن یدن ہاتھوں سے، وہم صاغرون اور وہ ذلیل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے، یہود و نصارہ میں سے، اہل کتاب میں سے، ان لوگوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس سچے دین کو قبول نہیں کرتے، تو پھر ان سے لڑائی کرو، ان سے جہاد کرو، تاکہ وہ مسلمانوں کی ماتحتی میں رہیں، ذلیل ہو کر رہیں، اور ایک جزیہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ادا کریں، ذلیل ہوں۔ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو سالانہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ وہ غیر مسلم جو کسی اسلامی مملکت میں رہتے ہیں نا، اسلامی ملک میں رہتے ہیں، تو ان سے ٹیکس جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے۔ ٹیکس کے لینے کے بعد جو مسلمان حکومت ہوتی ہے وہ ان کے جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی وجہ سے ان کو پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے جہاد کرو، اگر یہ جہاد اگر دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، اور ان پر ٹیکس بھی نافذ کرو تاکہ وہ ذلیل ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا رکوع نمبر 10 یہاں کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔